پنجاب میں یہ بات مشہور ہے کہ سندھی سید کی قدر کرتے ہیں، اور میں بڑے عرصے سے سندھ کے سفر کر رہا ہوں۔ واقعی آپ عالم کی اور سید کی قدر کرتے ہو۔ چونکہ میں نے قرآن سمجھانا ہے، بیان کرنا ہے، تھوڑی ترتیب بنا لیتے ہیں۔ بڑے حضرات قریب تشریف لائیں، چھوٹے بچے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں، ننڈڑو بال پجتے، چھوٹے بچے اٹھ کے پیچھے، جلدی جلدی بیٹھ، جلدی جلدی، شاباش شاباش۔ ان بچوں کو ذرا پیار سے اٹھا دیں، میں پیچھے کر لوں۔ بڑے احباب قریب آ جائیں، قرآن سمجھیں۔ شکر شکر۔ حضرت یہ ٹوپی والے مولانا آپ کی جگہ یہاں ہے، اٹھ کے، ہاں آپ جیسے چہرے ہمیں دعا دیتے ہیں یہاں۔ شکر شکر۔ جزاکم اللہ۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں وہ بھی آئیں اور پنڈال میں بیٹھ جائیں۔ بیٹے آپ ذرا اس طرف آ جاؤ، اس طرف، شاباش۔ حاجی صاحب میری نظر اب پڑی ہے، آ جائیں آ جائیں۔ آپ ادھر آ جائیں، ایک مہمان مجھے بٹھانے کی اجازت ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة نهرا اسمه ريان، عليه مدينة من مرجان، له 70,000 بابا من ذهب وفضة لحامل القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قدر قرآن دیو کی جان، دنیا دار نبی نے قدر قرآن دا جانن
سم گئے شہر مدینے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر قرآن دا مدنی جانے یا جانن اصحابی قدر پھولاں دا بلبل جانے جڑی رہندی وچ بہاراں قدر قرآن دا او کی جانن جڑے رتے وچ بازاراں کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ڈال کے رکھیں ذی قدر علماء کرام لائق صد تکریم بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں خیرپور میرس شہر کے بالکل قرب میں یہ دینی ادارہ ہے قرآن کا مدرسہ ہے مدرسہ عربیہ تاج الاسلام کریمیہ اس ادارہ کے زیر اہتمام عظمت قرآن کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون یہ سالانہ جلسہ محض اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے انعقاد پذیر ہوا ہر دل عزیز مخلص بھائی محترم محمد ابراہیم صاحب برابر میرے رابطے میں رہے یہاں پہنچے تو پتہ چلا
میرے ہم نام بھی ہیں، عالم دین ہیں، مجاہد اسلام، حضرت مولانا محمد اسماعیل توحیدی صاحب، جو اس ادارہ کی خدمت کر رہے ہیں، شب و روز قرآن پاک کی تعلیم جاری و ساری ہے۔ دل سے دعا کریں میری حاضری آپ احباب کی تشریف آوری اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مجمع میں نورانی چہرے، حسین مکھڑے، اچھے دوست دیکھ رہا ہوں، اور سٹیج پہ میرے دیرینہ دوست خیرپور میرس میں میرا اپنا گھر محترم جناب شیخ محمد اسد اللہ صاحب تشریف فرما ہے، حاجی محمد امین منگی صاحب اور ہماری جماعت بیٹھی ہے۔ دل سے دعا کریں یہ حاضری اللہ اپنی رضا اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ چونکہ دینی ادارے کا جلسہ ہے اور عنوان بھی شان قرآن، عظمت قرآن ہے، پروقار شاندار عنوان ہے۔ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز اسی سورہ طیبہ پر کرنا چاہ رہا ہوں۔ خطبے میں نے چھوٹی چھوٹی 4 آیات طیبہ تلاوت کی ہیں۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ الرحمن۔ کیا نام ہے سورہ؟ بھئی پنجاب میں ہماری فضا ذرا منفرد ہوتی ہے، ہم بھی بولتے ہیں، مجمع بھی بولتا ہے۔ مجھے آواز کی خیرات دیں گے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ نہیں بولو گے تو میں یوں سمجھوں گا کہ آپ سندھی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ کو پلے پڑے، دل کو لگے، میری بات سمجھ آئے تو ہاں نا میں کچھ جواب دیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میری داد اور دعا دیں گے انشاءاللہ۔ 27واں پارہ ہے قرآن پاک کی، اس سورت کا نام ہے سورہ الرحمن۔ بولیں سورہ۔ اب غور فرمائیں، حضرت آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، سٹیج پہ آنا جانا موقوف رکھیں، مجھے بات کرنے دیں، بچے ہٹ جائیں۔ آپ کی نظریں میری طرف رہیں، وقت بہت قیمتی ہے تاکہ میں گھنٹوں کی بات منٹوں میں کروں، بعد میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ سنو، تاجدار مدینہ رسول مکرم رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے، ہر شے کا ایک جمال ہوتا ہے، ہر شے کی ایک رونق اور ایک نکھار ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا حسن و جمال سورہ الرحمن ہے۔ اللہ میاں، میں مسافر فقیر دعا کرتا ہوں، جو سبحان اللہ بولے اللہ اس کی نسلوں کو، اس کے بچوں کو قرآن کا قاری بنا دے۔ مزے میں بیان سنو، قرآن کا جمال سورہ الرحمن ہے، قرآن کی زینت سورہ الرحمن ہے،
قرآن کی شان سورہ الرحمن ہے، قرآن کا نکھار سورہ الرحمن ہے، قرآن کی خوبصورتی سورہ الرحمن ہے، اور اس سورت کا نام بھی اللہ وحدہ لا شریک کے صفاتی ناموں میں سے مولا کے نام پہ اس سورت کا نام ہے سورہ الرحمن۔ اچھا، آج سورہ الرحمن مجھ سے پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، میں سٹیج پہ آیا، میں نے 4 آیتیں سورہ الرحمن کی تلاوت کی۔ خیرپور کے دانشورو سنو، ایک وہ بھی لمحہ تھا اللہ نے سارے نوری فرشتوں کو بلایا، ملائکہ کو اکٹھا کیا اور پیار کی نظریں سجائیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا آؤ نوریو بیٹھ کے ادب سے تم سنو، میں اللہ آپ سورہ الرحمن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے تلاوت فرمائی، کس نے؟ بولو بولو، اللہ کا نام لیتے نہ شرماؤ، آپ تو فن کے ماہر ہو، مجھے زور نہ لگانا پڑے، آپ کے ساتھ ہماری بہت دعائیں ہیں، شکراً۔ سورہ الرحمن اللہ نے تلاوت فرمائی۔ اگر میری نظروں میں نظریں ہیں تو میں ایک تصور دوں، یہ خیرپور کا جلسہ ہے جہاں آپ سامعین ہو، شاہ کاظمی مبلغ ہے، اس جلسے سے اس جلسے میں لے کے جا رہا ہوں جہاں سامعین سننے والے سارے نوری فرشتے تھے، قرآن پڑھنے والے خود اللہ تھا۔ اللہ نے پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ بھی میں عنوان دے رہا ہوں اور زبردست عنوان دے رہا ہوں، آپ مزے میں بولو سبحان اللہ، تاکہ جب میں سندھ کا سفر مکمل کر کے واپس جاؤں تو میں راہ چلتا مسافر آپ کے حق میں دعا کرتا جاؤں کہ خیرپور والے نے مزے میں میرا قرآن سنا تھا۔ نوری ملائکہ قرآن سنتے رہے، فرشتے قرآن سنتے رہے، نوری قرآن سنتے رہے، اللہ عز و جل قرآن پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ فرشتوں کو تلاوت کی سماعت میں اتنا مزہ آیا، اتنا سرور ملا، اتنا چین ملا، اتنا سکون ملا۔ اللہ جب آپ تلاوت فرما رہے، سورہ الرحمن ہے، پڑھنے والا آپ رحمان ہے، فرشتے سنتے 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 مزے میں سارے فرشتے گرے بے ہوش۔ بولو اللہ۔ یہی جو ساؤنڈ میری طرف ہے اس کو فٹ رکھو، بولیں بھی اللہ اکبر۔ فرشتے قرآن سنتے سنتے بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر بعد پیار پیار کی نظریں سجائیں، اللہ نے فرمایا تبصرہ کرو، رائے دو، اظہار خیال کرو، تم نے کیسا پایا میرا کلام؟ فرشتوں بولو قرآن کیسا ہے، کلام کیسا ہے؟ خیرپور کے دانشورو سنو، فرشتوں
فرشتے حیران بیٹھے انگشت بدندہ حیرانگی کے عالم میں فرشتے کہنے لگے باری تعالی کلام بے مثال ہے، آواز بے مثال ہے، انداز بے مثال ہے، تلاوت بے مثال ہے۔ اللہ جی قرآن تو قرآن ہے، ہم نوری فرشتے اس امت کی شان پہ حیران ہو رہے ہیں جو امت اپنی زبان سے اسی قرآن کو پڑھے گی جسے اللہ آج آپ پڑھ رہے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بولو کس کا کلام ہے؟ اچھا اگر مزہ لو ایک تحفہ آپ کو دیتا ہوں دوران گفتگو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آؤ سنو شاہ کاظمی کہتا ہے شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب میرے بابا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں علی چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں علی اللہ سے کلام کروں، میں علی اللہ سے گفتگو کروں، پھر میں علی نماز پڑھتا ہوں، نماز میں علی اللہ سے کلام کرتا ہوں، اور جب میں علی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ میرے ساتھ ملاقات کرے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے، جب میں چاہوں اللہ میرے نال بولے، پھر میں علی قرآن پڑھتا ہوں، قرآن میں اللہ اللہ ہم سے بولتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ سنو قرآن برکت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہر دکھڑے کی دوا ہے، قرآن کی زیارت بھی کرو، تلاوت بھی کرو۔ بزرگوں سنو میرے بچوں سنو، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الخمس عبادت، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے، دیدار عبادت ہے، نظریں سجانا عبادت ہے، 5 چیزیں ہیں جن کی زیارت عبادت ہے۔ الاول بیت اللہ، کعبہ کا دیدار عبادت، کعبہ کی زیارت عبادت، بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، والثانی کلام اللہ، دوسری شے تیرے گھر میں موجود ہے جس کا دیکھنا عبادت ہے، وہ شے ہے کلام اللہ۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں محمد اسد اللہ شیخ خیرپور میں، میرا اپنا گھر ہے، میں ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، جب بھی آتا ہوں بے تکلف قیام طعام اکرام سارا انتظام۔ ابھی عمرے پہ گئے تقریباً مہینہ پہلے، ان سے پوچھو عمرے پہ کتنا خرچہ ہوا، یہ تو خیر بہت زیادہ خرچ کر کے آئے ہوں گے، مجھ جیسا فقیر بندہ بھی عمرے پہ جائے تو کم از کم 3 لاکھ روپیہ چاہیے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ 3 کو آپ سندھی میں ٹیک ہے تاکہ بچہ میری بات سمجھے، 3 لاکھ روپیہ چاہیے تاکہ عمرے پہ جائے۔ عمرہ کر کے آئے ہو، کعبہ کا دیدار کر کے آئے ہو، 3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آئے ہو، سنو
شاہ کاظمی کہتا ہے مجھ جیسا فقیر ہے نا، غریب ہے، سفید پوش ہے، مزدور ہے، 3 لاکھ پلے نہیں، 3 لاکھ جمع پونجی نہیں، مدرسہ تاج الاسلام کریمیہ خیر پور میں شاہ کاظمی کہتا ہے 3 لاکھ کی لون نہیں، 3 لاکھ جمع پونجی ضروری نہیں، آؤ وضو کرو، اللہ کا قرآن اٹھاؤ، با ادب بیٹھ کے زیارت بھی کرو، تلاوت بھی کرو، ٹکا خرچ نہ ہویا۔ جس طرح کعبہ کا دیدار عبادت ہے، قرآن کی زیارت بھی عبادت۔ شکر ہاں اچھا کیا نعرہ لگوایا تھا، لوگ جاگے خاموش بیٹھے ہو، ذرا مزے میں میری نظروں میں نظریں ملاؤ۔ 5 چیزیں ہیں جن کی زیارت عبادت ہے، سیدھی میں کیا؟ لسن 5 چیزیں لسن عبادت، سمجھ رہے ہو؟ الاول بیت اللہ، کعبہ کا دیدار عبادت، والثانی کلام اللہ، قرآن پاک کی زیارت عبادت، نظروں میں نظریں ملاؤ۔ شاہ کاظمی کہتا ہے جس طرح کعبہ قرآن کا دیدار عبادت ہے، والدین ابا اماں کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ یار میرا زمانہ کہاں جا پہنچا ہے، بابا دی قدر نہیں، اماں دی قدر نہیں، بوڑھا باپ ہے، بوڑھی اماں ہے، ضعیف ہو گئے، کمر جھک گئی ہے، آزال رس گئے ہیں، بابا بڑھا بیٹھا دعائیں دے رہا ہے، اماں بڑھیا بیٹھی بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ جوانوں تمہارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، سرداروں کے لیے وقت ہے، بتاروں کے لیے وقت ہے، نوابوں کے لیے وقت ہے، یاروں کے لیے وقت ہے، سنگت کے لیے وقت ہے، جماعت کے لیے وقت ہے۔ شاہ کاظمی درد دل رو رہا ہے، جوان کی جوانی میں وقت نہیں ہے تو بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نہیں۔ حاجی صاحب ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا اور میں نے ایک جملہ بولا، مجھے بڑا پسند آیا بولنے میں۔ ہائے ہائے آپ کہتے ہو نا شاہ جی دعا کرو، کہتے ہو نا؟ ابھی بھی جب ساتھی ملتے ہیں، میں چونکہ فقیر ہوں، سید ہوں، مسافر ہوں، سندھی سید کی قدر کرتے ہو، اکثر کہتے ہیں شاہ صاحب میرے حق میں دعا کرنا۔ کوئی کہتا ہے بیماری نہیں نکل رہی، دعا کر دو، کوئی کہتا ہے بے اولاد ہوں، دعا کر دو، کوئی کہتا ہے سائیں وظیفہ بتاؤ، کوئی کہتا ہے سائیں دم کر دو۔ اکثر دوست کان میں کہتے ہیں پریشانی ہے دعا کر دو، دکھوں کے مارے ہیں دعا کر دو۔ شاہ کاظمی کو کہتے ہو دعا کر، عالم دین کو کہتے ہو دعا کر، داڑھی پگڑی والے کو کہتے ہو دعا کر، سید فقیر آیا کہتے ہو دعا کر۔ سنو شاہ کاظمی کہتا ہے پتہ نہیں ان کی دعا قبول ہو نہ ہو۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا سائیں میر محمد میرک صاحب، حضرت مولانا سائیں میر محمد میرک صاحب، نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا سائیں محمد میرک صاحب۔ بھائی بوئے کرسی دیں حضرت کو، جلدی کریں، کرسی موجود ہے جلدی کریں۔ وہ ایک فارسی کا
مقولہ ہے نا آب آیت تیمم برخاست، جب پانی مل جائے پھر تیمم دی لوڑ نہیں۔ اب تو شیخ آ گئے تو ہمارے بیان کی ضرورت نہیں۔ شیخ آپ تشریف لائیں۔ جی میں بول رہا ہوں بیٹا آپ بیٹھ جاؤ۔ حضرت کیا ہے؟ آباد رہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی مولانا محمد اسماعیل صاحب کہاں ہیں؟ آ گئے ماشاءاللہ۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب ایک تو میرے ہم نام ہیں، نام کا بھی رشتہ ہوتا ہے، پھر ایک کمال تخلص لقب مزہ آیا، محمد اسماعیل توحیدی۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ بابا میں بھی توحیدی ہوں، آپ بھی توحیدی ہو، اللہ عقیدہ توحید کا عالم ساری زندگی لہرائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا ہوا شیخ تشریف لائے، شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء۔ اجازت تو میں دیتی ہوں، شکراً۔ حضرت کی اجازت سے بات کروں، میرے دل میں حضرت کا بہت احترام ہے۔ اللہ ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے۔ خیر مزے میں سنو۔ النظر الى الخمس عبادت، پانچ چیزوں کی زیارت عبادت ہے۔ الاول بیت اللہ، والثانی کلام اللہ، کعبہ کا دیدار عبادت ہے، قرآن کی زیارت عبادت ہے۔ توجہ، والنظر الى وجہ العالم، عالم دین آ جائے، دین کا جاننے والا آ جائے، داڑھی پگڑی والا معتبر عالم بزرگ آ جائے، خدمت میں بیٹھو، اس کی زبان سے جو موتی نکلتے ہیں اپنے دامن میں محفوظ کرو۔ عالم کا بیان سننا الگ نیکی ہے، خدمت کرنا الگ نیکی ہے۔ محمد اسماعیل توحیدی کے سٹیج پہ شاہ کاظمی کہتا ہے کچھ بھی وصول نہ ہو، عالم دین کا چہرہ تکتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہو۔ عالم دین کے چہرے کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت جی جب تشریف لائے تو میں ایک جملہ دے رہا تھا، ہم کہتے ہیں دعا کرو، اور خصوصاً شیخ جیسے بزرگ ملے تو میں بھی عرض گزار ہوتا ہوں، حضرت جی میرے حق میں دعا کرو۔ 2 ماہ پہلے سفر کے دوران دھند کوہیڑ کہتے ہو نا، دھند کے دوران ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میرے بیٹے سید ذوالقرنین کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ پلستر ہوا ہے، راڈ ڈلا ہے، مجھے بھی چوٹیں لگیں۔ تو ایسے موقع پہ نا میں اللہ والوں کو فون کر کے کہتا رہا حضرت جی میرے حق میں دعا کر دو، میرے حق میں دعا کر دو۔ ایسے بزرگ شفیق ہے، میرا 4 صوبوں کا سفر ہے، تو جب ہی کوئی رابطہ ہوتا میں کہتا ہوں حضرت جی دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، غور کرو۔ آپ کہتے ہو پیر دعا کرے، ولی دعا کرے، عالم دعا کرے، شیخ الحدیث دعا کرے، استاد دعا کرے، داڑھی پگڑی والا دعا کرے، مرشد دعا کرے، پیر دعا کرے۔ شاہ کاظمی کہتا ہے سنو، اگر ماں باپ زندہ ہے سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے، تیرا باپ۔ کبھی ماں باپ کو کہا کرو اماں میرے حق میں دعا کرو۔ آپ سندھی میں اماں کو امڑ کہتے ہو، اماں کہتے ہیں، اماں بھی کہتے ہیں۔ اماں کی خدمت میں بیٹھ جاؤ، نے کہا ماں میں فقیر سید کا بیان قرآن سن کے آیا ہوں، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اماں میرے حق میں دعا کر۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کرو میرے ساتھ وعدہ، بوڑھا بابا زندہ ہے یا اماں زندہ ہے، اس کے قدموں میں بیٹھ کے تعظیم میں کہنا ہے بابا میرے حق میں دعا کر دو، اماں میرے حق میں دعا کرو. پیر ولی عالم بزرگ استاد دعا کرے، پتہ نہیں قبول کرنے والا مالک قبول کرے نہ کرے. سنو شاہ کاظمی کہتا ہے اسی اللہ کا وعدہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کریں. میں اللہ ماں باپ کی دعا رد نہیں کرتا، میں قبول. میں بڑا دور چلا گیا، واپس لاؤں. 5 چیزوں کی زیارت عبادت ہے. کعبہ کا دیدار کرو، قرآن کی زیارت کرو، عالم دین کا دیدار کرو. چوتھی شے ادھر دیکھنا، چوتھی شے ماں باپ کا دیدار. ماں باپ کا. اچھا وہ پہلے میں نے عمرے کی بات کی، اب میں جاتے جاتے ایک بات حج کی کرتا ہوں. حج پہ جاؤ نا، مجھ جیسا غریب سفید پوش فقیر بندہ جائے تو کم از کم 10 لاکھ روپیہ 10 لاکھ چاہیے. 10 لاکھ حج کے لیے گیا، مناسک حج ادا کیے، واپس آیا. محمد اسماعیل توحیدی صاحب سے پوچھو مولانا گارنٹی ہے کہ حج قبول ہے، ثواب ملا ہے؟ یہ کہیں گے گارنٹی نہیں ہے. شاہ کاظمی کہتا ہے قبول کرنے والا اللہ ہے، وہ بھی حج کرو لیکن گارنٹی نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں. 10 لاکھ خرچ کیتا، پتہ نہیں ثواب ملا نہ ملا. خیر پور کے دانشوروں سنو، ایک نمازی مومن فجر کی اذان میں اٹھ گیا، وضو کیا، اللہ اکبر، نماز فجر با جماعت ادا کی. فجر پڑھ کے اشراق تک بیٹھا رہے، بہت اچھی بات. نہیں بیٹھا، فجر پڑھ کے سیدھا گھر آئے اور آ کے بوڑھے بابا کا دیدار کرے، اماں کی زیارت کرے. اتنا پوچھ لے اماں کیا حال ہے؟ میری ماں کو نیند اچھی آئی، رات اچھی گزری، بابا کیا حال ہے؟ اللہ گواہ کر کے علماء کی معیت میں بیٹھ کے کہتا ہوں شریعت محمدی کہتی ہے مقبول حج کا ثواب اللہ تیرے نام اعمال میں لکھ. بابا قدر کرو. 5ویں شے ہے زمزم. پینا الگ سعادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے. میں واپس آؤں. 4 آوازیں اللہ کو پسند ہیں. آخری جملے سنو، حضرت تشریف لائے، پھر علماء جلوہ گر ہیں، بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا. 4 آوازیں اللہ کو پسند ہیں. 4 آوازیں، 4 آوازیں. پہلی آواز آذان کی آواز، دوسری آواز قرآن کی آواز. کون سی آواز؟ بولو بابا بولو. میں فقیر یار دعائیں لے کے بیٹھا ہوں. اللہ آپ کی نسلوں کو قرآن کا قاری بنائے، آپ کے بچوں بچیوں کو اللہ قرآن کا قاری بنائے. آپ کے بچوں کی زبان پہ قرآن ہو، بچیوں کی زبان پہ قرآن ہو. بزرگوں قرآن پڑھو، جوانوں قرآن پڑھو، میرے عزیزوں قرآن پڑھو. ننھڑے بچے نیاڑیاں بچیاں گھروں میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن کی آواز رحمت ہے، قرآن کی آواز برکت ہے. قرآن کی صدا بلند ہوتی ہے، دکھڑے ٹل جاتے ہیں. قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
کرو میرے ساتھ وعدہ، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، خود بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر میری بیٹیاں سن رہی ہیں، جاتے جاتے ان کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، مرد موج میں قرآن پڑھے، مرد بلند آواز میں قرآن پڑھے، مرد گھن گرج میں قرآن پڑھے، شاہ کاظمی ساؤنڈ میں بلند آواز میں قرآن پڑھے، مگر عورت دھیمی آواز میں پڑھے، چار دیواری میں پڑھے، گھر دی حویلی دے اندر پڑھے، عورت کی آواز غیر مرد کے کان تک نہ پہنچے۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، شریعت محمدی کہتی ہے عورت کی رنگت کو پردہ ہے، جسم کو پردہ ہے، چہرے کو پردہ ہے، سر کے بالوں کو پردہ ہے، سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک ساری جان کو پردہ ہے۔ شریعت محمدی میں جس طرح عورت کے وجود کو، بدن کو، جسم کو پردہ ہے، شریعت محمدی میں عورت کی آواز کو بھی پردہ ہے۔ بہت اچھا لگا مولانا محمد اسماعیل توحیدی صاحب، اللہ قدم قدم پہ آپ کی مدد فرمائیں۔ ہم نام کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، محمد اسماعیل اور میں بھی محمد اسماعیل۔ اللہ مجھے زندگی دے، آپ کو زندگی دے، پھر تفصیلی بیانات کا سلسلہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی۔ سائیں تشریف لائے ہیں، خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ میرے ساتھ اس محفل میں دو وعدے کریں۔ ایک وعدہ کریں کہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ، عوام الناس وعدہ کریں، نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وعدہ اور کرو، ہر مدرسے کا تعاون جاری رکھیں گے۔ یہ مدرسہ تاج الاسلام کریمیہ، غریب آبادی، غریب محلہ میں مکانات، گلیوں کا سارا سسٹم دیکھ رہا ہوں، غریب آبادی میں، غریب محلے میں ایک دینی ادارہ ہے۔ آپ عزم کرو، ماہ رمضان آ رہا ہے، اگر مزے میں ہو تو شاہ کاظمی کہے وہ مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ قرآن والا مہینہ ہے۔ خیرپور میں رمضان کے آخری عشرہ میں کئی راتیں میں گزارتا رہا۔ حضرت جی آپ تو قریب جاننے والے ہیں، مولانا عبدالغفور حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عشرہ یہاں رہتے تھے، تو ان کے بعد پھر ساتھیوں نے مجھے یاد کیا، میں بھی کئی راتیں یہاں رہتا رہا، بیان کرتا رہا۔ علماء آتے جاتے رہتے ہیں، بابا آپ خوش نصیب ہو، قرآن کا ذوق ہے، دین کا ذوق ہے۔ وعدہ کرو رمضان میں پوری اخلاص، پوری ہمت، پوری طاقت سے اپنے مدارس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب نے مجھے کوئی اشارہ نہیں کیا، میرا منصب ہے، میرا فریضہ ہے، میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات، بھرپور تعاون جاری رکھو گے، مرتے دم زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ بابا میں نرا مبلغ نہیں ہوں، میں ایک فقیر ہوں۔ میرے بابا دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، سید بشیر احمد شاہ کاظمی، ایک عالم دین کا بیٹا ہوں۔ دیوبندی پیری مریدی کو ماننے والے ہیں، پیرا فقیرہ ولیاں نو منن والے، ایسے بزرگاں نو منن والے، اللہ والوں کی جوتیاں جوڑنے والے، سب بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ مجمع میں مجھے مزہ نہیں آیا، اب میں ایک دعا کرتا ہوں۔ اللہ میاں میں مسافر دست بستہ درخواست کنندہ ہوں، اللہ جو اس محفل میں موج میں کلمہ پڑھے اسے مرتے دم نصیب فرمانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ۔
جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ. ایک ضرب ذرا اللہ کی ضرب دل پہ لگے. توحیدی محتمم ہے تو توحید کی جھلک آئے ذرا اللہ دل پہ دیوانگی میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ ہر جا حاضر و ناظر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے سفر میں ایک عزیز بچہ میرے سفر میں ابھی پہلے مہینے چل رہا ہے. چونکہ وہ ذوالقرنین کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس وجہ سے اس کو گھر رہنا مجبوری ہوا. میرے سفر میں اتنا لمبا سفر جو ڈرائیو کرتا ہے گاڑی چلاتا ہے پھر چھوٹی موٹی نعت بھی پڑھتا ہے. تو چھوٹی سی نعت پڑھے گا مہمان کی خدمت بھی کرو گے دعا لوگے اور فوراً بعد جم کے بیٹھو گے حضرت جی کا دیدار اور سلسلہ انشاءاللہ جو سٹیج پہ اعلان ہوتا ہے. اللہ میری حاضری اور میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما.